السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما ولا تہنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ غزوات کے اندر، یہ جنگوں کے اندر کامیابی ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کامل یقین اور ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے، نہ گھبراؤ، نہ کمزور پڑو، نہ کوئی غم کرو، تم ہی غلبہ پاؤ گے بشرط ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان، اگر تم مومن ہو۔ جب بھی جنگ لگتی ہے میرے بھائیوں، فوج کا کردار اپنی جگہ، لیکن عوام بھی بہت بڑا کردار اور تعاون کرتی ہے، تب جا کے کہیں فوج اور ملت اور قوم جنگ جیتتی ہے۔ اس موقع پر میں تمام سامعین کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ جب بھی جنگی حالات بنتے ہیں، ایسے میں کبھی بھی منفی بات نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی چاہیے، کبھی بھی مایوسی والے کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ صحابی رسول ہیں مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہی خوب کلمات ادا کرتے ہیں، حوصلہ افزا کلمات اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لا نقول لکا، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے کما قالوا بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام، جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، ہم وہ بات آپ سے نہیں کریں گے۔ وہ بات کیا تھی؟ قرآن پڑھیے، سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ آؤ جنگ کریں، اللہ حکم دیتا ہے جہاد کریں، مد مقابل دشمن کو نکال باہر کریں، تو اس وقت بنی اسرائیل نے بڑے مایوس کن الفاظ، بڑی حقارت والے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جب تم جنگ جیت جاؤ گے، دشمن کو باہر نکال دو گے، ہم پھر داخل ہوں گے اس بستی کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، یہ مایوس کن الفاظ ادا کرنا یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر یہ نیگیٹیوٹی پھیلانے والے، مسلمانوں کے اندر مایوسی پھیلانے والے جنگ کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر یہ کن کا رویہ تھا؟ یہ رویہ منافقین کا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جب منافقوں نے کہا اور ان لوگوں نے جن کے دلوں کے اندر مرض موجود تھا، کمزور ایمان والے لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھے۔ وہ وعدے کیا تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام خندق کھودتے ہوئے بشارتیں دے رہے تھے۔ بشارتیں کیا تھیں؟ کہ کیسر و کسریٰ ہمارے ہوں گے، ان کے محلات ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ تو ان منافقوں نے کیا بات پھیلانا شروع کی کہ عجم و عرب، شمال مغرب، ہر جگہ اسلام پھیلانے کی بات اللہ کے نبی نے کی تھی، وہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں تھی۔ ابھی تو قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ مایوس کن رویہ، یہ مایوسی پھیلانا، نیگیٹیوٹی مسلمانوں کے درمیان پھیلانا، یہ رویہ منافقین کا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا یہ رویہ نہیں ہے۔
اگلی آگے چل کے سورۃ الاحزاب میں یہ منافقین کا رویہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا رویہ بیان کیا کہ ان کا رویہ کیا تھا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب انہوں نے دشمن کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، بہت سارے ان کے مد مقابل اپنے سے زیادہ تعداد کو دیکھا، تو ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کا رویہ یہ تھا جو اللہ نے، اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی سب کچھ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے پہلے ہی وعدہ کر دیا تھا کہ مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، نشیب و فراز آئیں گے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، تو تمہارا یہ ساری باتیں اللہ اور اس کا رسول ہم سے کر چکا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول نے سچی بیان کی. اور دشمن کو دیکھنے کے بعد، مد مقابل بڑی تعداد کو دیکھنے کے بعد ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کے ایمان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ایمان کے اندر، ان کی فرما برداری کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا. تو میرے بھائیوں، بنیان مرصوص یہ صرف چند کلمات، چند الفاظوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ پیغام ہے اتحاد کا، یہ پیغام ہے دشمن کو کہ قوم اور افواج اور ملت سب کے سب ایک ہے. عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ آئے ہم سارے عہد کریں کہ نفرت نہیں، محبت پھیلائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر عزم کیجئے کہ نفرت نہیں، محبت پھیلائیں گے، انتشار نہیں، اتحاد پھیلائیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.